Dear students, we are going to start Goodbye Mr. Chips novel chapter wise اور یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں. These are the most important points of each chapter اور انہی پوائنٹس کے اوپر امپورٹنٹ کویشچن ایگزامینیشن میں ایکسپیکٹڈ ہے اور انہی کے حوالے سے آپ کو کویشچن آنسر جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 1. When you are getting on in years, you get very sleepy at time, and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. جب آپ عمر میں بڑے ہو رہے ہوں یا بوڑھے ہو رہے ہوں تو آپ کو نیند آتی ہے اور وقت یوں گزرتا دکھائی دیتا ہے جس طرح کہ سست رفتار جانور مویشی آہستہ آہستہ کسی قدرتی منظر کے پاس سے گزر رہے ہوں. نمبر 2. He lived at Mrs. Wicket's. وہ مسز وکٹ کے ہاں رہتا تھا. جسٹ اکراس دا روڈ فرام دا اسکول. اسکول کے سامنے سڑک کو عبور کر کے مسز وکٹ کے ہاں رہتا تھا. نمبر 3. ڈاکٹر میری ویل سیڈ دیر واز ریئلی نتھنگ دا میٹر ود ہم. ڈاکٹر میری ویل جو کہ مسٹر چپس کا ایک پرسنل ڈاکٹر تھا اور وہ اس کو وزٹ کیا کرتا تھا, اس کو چیک کیا کرتا تھا, وہ کہتا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ درپیش نہیں تھا, یعنی کوئی سیریس قسم کی بیماری وغیرہ نہیں تھی. نیکسٹ پوائنٹ. یو آر پاس دی ایج وین پیپل گیٹ دیز ہاریبل ڈیزیزز. تو دیز آر دا ورڈنگ آف ڈاکٹر میریول. میریول مسٹر چپ سے کہا کرتا ہے کہ آپ ایسی عمر سے آگے گزر چکے ہیں جبکہ یہ خوفناک بیماریاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں. یو آر ون آف دا فیو لکی ونز. لیکن آپ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہو. یو آر گوئنگ ٹو ڈائی اے ریئلی نیچرل ڈیتھ جو کہ قدرتی موت مرتے ہیں, یعنی یو ول ناٹ ڈائی ود اینی ڈیزیز. آپ کسی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ. اینو ڈومنی. ڈیئر اسٹوڈینٹ دس از اے گریک, دس از لیٹن ورڈ, دس از ناٹ این انگلش ورڈ. اینو ڈومنی جسے آپ اے ڈی بھی بولتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا, اولڈ ایج. بائی جو یس بورن ان 1848. ہاں خدا کی قسم 1848 میں وہ پیدا ہوا ہے. اینڈ ٹیکن ٹو دا گریٹ ایگزیبیشن ایز اے ٹوڈلنگ چائلڈ. اور اس کو ایک عظیم بچوں کی بیبی شو میں نمائش میں لے جایا گیا ایک لڑکھڑاتے ہوئے بچے کی حیثیت سے. نیکسٹ پوائنٹ. ہی ریمبرڈ دا ڈے آف ہز پریلیمنری انٹرویو. اور مسٹر چپس کو یاد تھا وہ ابتدائی انٹرویو, وہ ابتدائی دن جب اس نے بروک فیلڈ میں اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا. ڈیئر اسٹوڈینٹس پریلیمنری, پری مینس بفور, لیمنری اٹ مینس انیشیل انٹرویو. نیکسٹ پوائنٹ از ویدر بائی ہمسیلف واز ویری فادرلی اینڈ کرٹیس. ویدر بائی جو کہ بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر تھا جبکہ مسٹر چپس نے اس کو 1840 میں جوائن کیا, تو وہ بہت ہی فادرلی, بڑا شفیق تھا اور کرٹیس اور مہربان تھا. نیکسٹ پوائنٹ. یو آر اے ینگ مین مسٹر چپنگ. اور اس نے مسٹر چپس سے جب ملاقات کی اور تو اس کو کچھ ایڈوائس کی, اور ایڈوائس کرتے ہوئے کیا کہتا ہے, یو آر اے ینگ مین مسٹر چپنگ. مسٹر چپس آپ ایک نوجوان شخص ہو. اینڈ بروک فیلڈ از این اولڈ فاؤنڈیشن. اور بروک فیلڈ جو ہے یہ ایک پرانا تعلیمی ادارہ ہے. یوتھ اینڈ ایج آفن کمبائن ویل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپا اور جوانی آپس میں اچھی طرح سے امتزاج ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ. ہی ریمبرڈ دیٹ فرسٹ ٹریمینڈس ordeal آف ٹیکنگ prep a September sunset more than half a century ago. اور مسٹر چپس کو یاد تھا وہ پہلا تجربہ, وہ بہت بڑا تجربہ. ordeal means experience, tremendous a great, یعنی وہ گریٹ تجربہ ایکسپیرئنس کو یاد تھا جبکہ اس نے اپنی پہلی پریپ یعنی پہلی کلاس لی تھی. اور یہ سپٹمبر کی ایک شام تھی جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا, اور یہ کوئی آدھی سینچری 50 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ہی واز ایٹ دا مرسی آف 500 unprincipled ruffians. اور مسٹر چپس جب اس بڑے ہال میں جمع داخل ہوا تو وہاں پر غیر قانونی قسم کے, لا قانونیت کا شکار, انپرنسپلڈ, بے اصولی قسم کے
500 طلبہ جو تھے وہاں پر موجود تھے جو کہ ہر نئے ٹیچر کو تنگ کیا کرتے تھے اینڈ دے ور ریڈی ٹو پاؤنس ایٹ مسٹر چپس, اور وہ مسٹر چپس کے اوپر بھی جھپٹنے کے لیے تیار تھے. نیکسٹ پوائنٹ, سم ون ڈراپڈ اے ڈیسک لڈ. لڈ مینز ہوتا ہے اوپننگ, اور کسی نے ڈیسک کا جو اوپر والا ڈھکن ہوتا ہے, کور ہوتا ہے, اس کو اٹھایا اور زور سے نیچے پھینک دیا. اس کا خیال تھا کہ شاید وہ مسٹر چپس کو چکر دے دے گا اور مسٹر چپس کو تنگ کرے گا, شور ہوگا, ہنگامہ ہوگا, مسٹر چپس تذر ہو جائے گا. لیکن مسٹر چپس نے آگے سے کیا کہا؟ نیکسٹ پوائنٹ, یو دیر ان دا 5th رو. ارے وہ جو 5ویں قطار میں ہے, یو ود دا ریڈ ہیئر, وہ جس کے بال سرخ ہیں. واٹ از یور نیم, تمہارا کیا نام ہے؟ یعنی ہی کاٹ دا بوائے ہو ڈراپ ا ڈیسک لڈ, جس نے وہ ڈھکن اٹھا کے نیچے پھینکا تھا. He caught the boy red-handed. A great joke, this growing old. یہ بوڑھا ہونا بھی ایک عظیم لطیفہ ہے, مذاق ہے. But a sad joke, لیکن بہت افسردہ قسم کا مذاق ہے.